الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ صدر مجلس، مہمانان کرام، اساتذہ کرام، عزیز طلباء، خواتین، میں صمیم قلب سے یہ بات اپنے لیے ایک اعزاز سمجھتا ہوں کہ آپ کے شہر میں اس بین الاقوامی شناخت کی حامل یونیورسٹی میں اس اہم اور خاص طور پر نبی مکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے نسبت رکھنے والی اس تقریب کا ایک حصہ ہمارا اگر کوئی تعارف بنتا ہے تو وہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے انتہائی دل اور اپنے قلم کے ساتھ خدمت گزار سیرت نگاروں کے خادموں کی حیثیت سے کہیں صفحہ آخر میں موجود تھی، اور اس کا شرف، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی تعارف، کوئی نسبت اور کوئی جواز یہاں موجودگی کا موجود نہیں۔ اور جب ہم اس نسبت کو دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں یہ جامعہ یاد رہتی ہے، اس لیے کہ اس کا عنوان باقاعدہ سیرت نہیں تھا، لیکن موضوعات سیرت کے حوالے سے خطبات بہاولپور کو نہ صرف یہ کہ اردو میں بین الاقوامی سطح پہ سیرت طیبہ کے حوالے سے موجود جدید گزشتہ 100 برس میں پروڈیوس ہونے والے لٹریچر میں کبھی بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور اس خطبات بہاولپور کو اس جامعہ سے نسبت حاصل ہے۔ ڈاکٹر حمیداللہ بین الاقوامی شخصیت تھے، اور میں شاید ہمارے عزیز طلباء کے لیے یہ بات نہیں ہو، اس لیے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ وہ دنیا میں واحد شخص تھے جس کے پاس باضابطہ طور پر دنیا کے کسی ملک کی شہریت نہیں۔ جب سقوط حیدرآباد دکن ہوا تو اس وقت وہ حیدرآباد دکن میں موجود نہیں تھے، اور اس کے بعد انہوں نے دنیا میں کہیں کی نیشنلٹی حاصل نہیں کی، ایک پروانہ راہداری پر دنیا بھر میں سفر کرتے رہے۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہمیں اہل ایمان کو ایک ہدایت کی تلقین فرمائی تھی، تم سے دنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں مسافر بن کر رہو، یا ایسے بن کر رہو جیسے راہ سے گزرنے والا ہوتا ہے۔ اگر ہمارا مقصد یہاں سے گزرنا ہو، پڑاؤ ڈالنا نہ ہو، تو ہمارے پاس ایک جوڑا بھی، ایک چادر بھی کافی ہوتی ہے، دنیا کے سامان کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس شخص نے اس پر پریکٹیکلی، عملی طور پر معنوی اعتبار سے بھی اور لفظی اعتبار سے بھی عمل کر کے دکھایا۔ اس کا کچھ نہیں تھا کتابوں کے سوا۔ اس ڈاکٹر صاحب کو یہاں یونیورسٹی میں، آپ کی یونیورسٹی کے لیے اعزاز تھا کہ وہ یہاں کھڑے ہو کر انہوں نے وہ خطبات دیے جو پھر ہمارے خاص طور پر سیرت کے محاضراتی لٹریچر میں ایک نمایاں بلکہ ایک سنگ میل تھی۔ بلکہ میں اس وقت چونکہ بات آ گئی ہے، چونکہ یہاں پہ شیخ الجامعہ بھی موجود ہے اور چونکہ یہاں کی سیرت چیئر کے سربراہ بھی موجود ہے، میں گزارش کروں گا کہ وہ ایسی چیز ہے اور وہ آپ کی متا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی سے شائع ہو رہی ہے، ڈاکٹر صاحب نے خود اپنے ہاتھ سے تصدیق شدہ اور تصحیح شدہ نسخہ اس کو عطا کیا تھا، لیکن اس کا مقام یہ ہے کہ دنیا کی ہر زبان میں اس کا ترجمہ ہونا چاہیے، اور اگر یہ شرف آپ کو حاصل ہوا تو یہ آپ کا اعزاز بھی ہوگا اور آپ کا استحقاق بھی ہوگا۔ تو میرے لیے یہ اعزاز ہے کہ میں آج یہاں پہ موجود ہوں، اور آج کا موقع اور آج کا موضوع بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، وہ سیرت جس کے لیے ابھی تلاوت میں بار بار اشارے آئے، جس کے لیے ورفعنا لک ذکرک بھی قرآن کریم نے کہا، لیکن جس کے لیے قرآن حکیم نے اہتمام کے ساتھ جو توجہ دلائی ہے وہ یہ کہہ کر دلائی ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ آپ علیہ السلام کی ذات میں
آپ کی شخصیت میں ہمارے لیے ایسا رول ماڈل ہے جو ہمیں راہ ہدایت بھی ادا کر سکتا ہے اور کامیابی سے اس راہ پر گزرنے کا طریقہ اور سلیقہ بھی ادا کر سکتا ہے۔ اس کامیابی سے مراد آج کا موضوع بھی یہی ہے۔ اس کامیابی سے مراد محض نہ تو یہ رونق ہے اور یہ روشنیاں ہیں، اور نہ ہی ان کو تج کر، ان کو ترک کر کے گوشہ نشین ہونا ہے۔ انسان جب اس زندگی میں، اس دنیا میں آیا ہے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کے وہ تقاضے پورے نہ کرے، اور اگر وہ تقاضے نظر انداز کرے گا تو یہ نظر انداز کر کے وہ کامیاب قرار پائے گا۔ ہم آج دنیاوی اعتبار سے کامیابی کو اگر ناپتے ہیں تو دو عنوانات ہمارے سامنے آتے ہیں، ایک پیسہ، رقم، مادیت جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے دو عنوان، ایک پیسہ اور دوسرا منصب۔ اور جب ہم اپنی یعنی کئی فہمی، اپنے علم کی ناکامی کے، اپنی معلومات کے نقص کی وجہ سے، جس کو اگر ہم تقسیم کرنے لگتے ہیں دین اور دنیا کے ضابطوں میں، تو پھر دنیا داری جس کو ہم کہتے ہیں وہ یہ کوئی چیز ہے، منصب ہے اور پیسہ۔ نبی مکرم علیہ السلام کو تسلیم کی سیرت میں نہ دین اور دنیا کی کوئی تقسیم نظر آتی ہے، اور نہ یہ مادیت اور غیر مادیت کی عنوانات دکھائی دیتے ہیں۔ قرآن کریم نے تو اس پیسے کو یا اس ضرورت کو ہمارے لیے ایک اعزاز کے طور پر بیان کیا ہے، لیکن جس چیز کی نفی کی ہے، جس چیز کو اہتمام کے ساتھ ہمارے ذہنوں سے کھرچنے کی کوشش کی ہے، وہ متاع دنیا۔ میں پھر عرض کروں کہ قرآن کریم نے جس چیز کو نمایاں کیا ہے وہ ہمارے مال و دولت نہیں ہے، ہماری دنیاوی ضرورتیں نہیں ہیں، وہ اس دنیاوی ضرورت کو حتمی اور آخری سمجھنا ہے، اس کو اپنے لیے اپنی کامیابی کی بنیاد قرار دینا ہے۔ ضرورت اور مقصد میں جب تک ہم فرق نہیں کریں گے اور دونوں کو اس کے درجے میں، اس کے دائرے میں نہیں رکھیں گے، اس وقت تک ہم مسائل کا شکار رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اہتمام کے ساتھ جہاں دوسرے فرائض بیان کیے، جہاں دوسری ذمہ داریوں کی تلقین کی ہے، وہ اہتمام سے فرمایا کہ طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ۔ نماز سب جانتے ہیں فرض ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی سب سمجھتے ہیں کہ فرض ہے، صاحب استطاعت افراد پہ حج کی ادائیگی زندگی میں ایک بات ہے، سب جانتے ہیں کہ فرض ہے، لیکن ہم میں سے شاید بہت سے لوگ نہیں جانتے کہ حلال کمانا بھی اسی طرح فرض ہے، اس لیے کہ یہ فرضیت بھی ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے معلوم ہوئی ہے، اور یہ فرضیت بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا مناظر کیا خود بیان کیا، جناب کسب حلال فریضۃ معلوم، یعنی کسب حلال، حلال کمانا، حلال بسر کرنا، یہ انہی فرائض کی طرح تو ایک فرض ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے فرائض ادا کیے۔ اور دوسری چیز میں نے عرض کیا کہ جس کو ہم مادیت کو عنوان دیتے ہیں وہ ہمارے منصب ہے، وہ ہماری ذمہ داریاں ہیں، جس کی خاطر ہماری پوری زندگی گزر جاتی ہے، چاہے عہدہ ہو، چاہے منصب ہو۔ ملازم ہیں تو ہمارے ملازمت کے عہدے ہیں، کاروبار کرتے ہیں تو ہماری اپنی تنظیمیں ہیں، ہمارے اپنے عہدے ہیں، صبح شام ہماری یہ زندگی گزرتی ہے اسی تک و میں کہ ہم اس سے آگے بڑھیں اور آگے بڑھیں اور آگے بڑھیں۔ لیکن دوسری جانب ہم ان عہدوں کو، ان ذمہ داریوں کو اور ان مناسب کو اسلام کے دائرے سے بھی خارج کر دیتے ہیں۔ یہ دو انتہائیں ہیں، اسلام نہ اس انتہا کا قائل ہے نہ اس انتہا کا قائل ہے، اس جہاں منصب بھی اللہ تعالیٰ کے بہت سے دیگر نعمتوں کی طرح ایک نعمت ہے، اور قرآن کریم نے ان نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ یہ منصب اگر، یہ نعمت ہے اگر تمہیں عطا ہوگی تو اس کا سوال ہوگا، وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں اس منصب کا معاملہ بھی اللہ تعالیٰ نے حل کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے ان واقعات کو بیان کرتے ہوئے بہت سی مثالیں دی ہیں، لیکن قصہ یوسف میں جو چیز ہمیں واضح طور پر نظر آتی ہے کہ انہوں نے از خود اس بات کا اظہار کیا کہ اگر مجھے کوئی ذمہ داری دی جا رہی ہے تو مجھے یہ ذمہ داری دی جائے، اس لیے کہ یہ کام میں زیادہ احسن طریقے سے کر سکتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جانب تو از خود منصب مانگنے سے گریز کی تلقین فرمائی، لیکن اگر کوئی شخص کوئی ذمہ داری ادا کر سکتا ہے
تو حضرت یوسف کے واقعے میں یہ بات موجود ہے کہ وہ اپنی اس صلاحیت کا اظہار کرنے کا حق رکھتا ہے، اس لیے کہ یہ صلاحیت اور کسی بھی نوعیت کا فن اگر کسی شخص کو حاصل ہے تو وہ منجانی کردار ہے، اور فن کی بنیاد اور فن کی بنیادی ضرورت ہم سب جانتے ہیں کہ اظہار ہوا کرتا ہے۔ کوئی فنکار، کوئی شاعر، کوئی موسیقار، کوئی آرٹسٹ آپ دیکھ لیں، ایسا ممکن نہیں ہے اس کے لیے کہ وہ کچھ لکھے اور نقطے چھپا کے ڈال دیں، اس لیے کہ اس کے ذہن میں، اس کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں جو کچھ جانتا ہوں وہ لوگوں کو بتاؤں، لوگوں کے سامنے پیش کروں۔ ایک تلاوت کرنے والا شخص، ایک نعت کا جب وہ اپنے فن کا اظہار کرتا ہے اور اس کو داد ملتی ہے، آپ دیکھیں تو اس کی صلاحیتوں میں اور اس کی اظہار کی قوتوں میں کس قدر اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ ہر منصب کا معاملہ ہے۔ ایک شخص اگر انتظامی طور پر کسی جوہر سے مالا مال ہے، اس کو صلاحیت حاصل ہے اور اس کو پھر اس کے اظہار کا اسپیس ملتا، اس کو موقع مل جائے کہ وہ اپنی صلاحیت کا اظہار کرے، تو پھر وہ ادارے کھڑے نہیں ہوتے، اٹھ کے چلنے لگتے ہیں، اڑنے لگتے ہیں۔ ایک ادارے کی کوکھ سے کئی ادارے جنم لینے لگتے ہیں۔ آپ انتظامی صلاحیتوں کے حامل افراد کو دیکھیے اپنے اطراف میں، لیکن اگر ان کی صلاحیتوں کے گھر پھوڑ دیا جائے، اگر ان پہ قدغنیں لگا دی جائیں، اگر ان کو پابند کر دیا جائے اور طرح طرح کے ایسے ناروا قسم کے ان پہ شرائط عائد کر دی جائے، بے دلوں کے بیٹھ کر کام چھوڑ دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جوہر کی بنیاد پر صحابہ کرام کو آئندہ برسوں کے لیے قیادت کے منصب پر فائز کیا، وہ بنیادی طور پر یہ تھی کہ ان کا جوہر تلاش کیا، اس جوہر کا حوصلہ افزائی کی، اس کو پالش کرنے اور اپنے خود کھیلنے کا موقع تھا۔ اور یہ کیسے ممکن ہوا؟ اس لیے کہ سب سے پہلے کسی بھی کامیابی کی جو کلید ہے وہ امید کا نہ صرف یہ کہ پیدا ہونا بلکہ اس کو زندہ رکھنا۔ انسان عام طور پر کہا جاتا ہے خودکشی کب کرتا ہے؟ جب وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ مایوس نہیں ہوتا، اس کی امید کی آخری کرن مر جاتی ہے، وہ اپنے لیے بالکل تاریکی پاتا ہے، اس وقت وہ گزر جاتا ہے۔ اور اگر بالفرض اس کو روک بھی لیا جائے، بچا بھی لیا جائے کسی طریقے سے، تو بھی وہ زندہ رہنے کے قابل نہیں ہوتا، وہ کچھ کر نہیں سکتا۔ زندہ رہنا، ترقی کرنا، آگے بڑھنا، چاہے کسی دینی کام میں ہو، چاہے کسی منصب کے معاملے میں ہو، چاہے کسی مالی معاملے میں ہو، اس کی بنیاد امید ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہجرت ذہن میں رکھیے، آپ 3 روز چھپتے رہے، 3 روز کے بعد چھپ کر خاموشی سے راستہ تبدیل کر کے غار ہرا سے نکلتے، غار ثور سے نکلتے، روانہ ہوتے۔ اہتمام یہ کیا جا رہا ہے کہ مشرکین مکہ کو اندازہ نہ ہو سکے، علم نہ ہو کہ وہ آپ کس راستے سے جا رہے ہیں، وہ آ کر رکاوٹ آ گئی، وہ تلواریں نکال چکے ہیں، وہ یہ عزم کر چکے ہیں کہ آپ نعوذ باللہ آپ کو دنیا پر رہنے نہیں دینا۔ اس کیفیت میں راستے میں پیچھا کرتے ہوئے ایک شخص آپ کے پاس آ جاتا ہے، سراقہ، ایک بار زمین پہ دھنستا ہے، پھر نکلتا ہے، پھر دھنستا ہے، پھر بالآخر آ کے وہ آپ کے قدموں میں بیٹھ جاتا ہے، معافی کا طلبگار ہوتا ہے، آپ سے رہائی کا پروانہ تحریری طور پہ حاصل کرتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کیا کہہ رہے ہیں؟ تصور کیجئے کہ ماحول کیا ہے، میں دوبارہ دوہراتا ہوں، ماحول کیا ہے؟ ابھی اندازہ نہیں ہے کہ کہاں پہنچنا ہے، ابھی علم نہیں ہے کہ منزل پہ پہنچیں گے نہیں پہنچیں گے، پیچھے کون ہے؟ دشمن ہے، تلواریں نکالے ہوئے، آپ کے ساتھ کتنے سفر کے ہمراہی ہیں؟ 4 افراد سمجھ لیجیے، مجموعی طور پر قافلہ 4 افراد پر مشتمل ہے، مستقبل کا اندازہ نہیں ہے، اور کہتے کیا ہیں آپ؟ سراقہ کو جب اس کو معافی دے دیتے ہیں، جو کچھ مانگتا ہے وہ عطا ہو جاتا ہے، اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ واہ کیا سراقہ وہ منظر ہوگا جب تمہارے ہاتھ میں کس طرح نکل جائے۔ اس وقت دنیا میں 2 ہی قوتیں تھیں، ایک روم کی عیسائی سلطنت، ایک فارس کی ایرانی سلطنت۔ ایران کی سلطنت کا جو بھی اس وقت بادشاہ اور حکمران ہوتا تھا اس کا لقب کسرا ہوتا تھا، وہ لقب رکھنے والا شخص کوئی بھی ہو، وہ کوئی خاص اس وقت کے درباری اہتمام سے سونے کے کنگن پہنتا ہوگا۔ ان کنگنوں کا ذکر ہو رہا ہے ایک ایسے شخص کے لیے جو محض 100 سرخ اونٹوں کے لالچ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کر رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کی حیثیت 100 سے کم کی ہوگی نا،
اور کہاں سونے کے کنگن ہے وہ بھی کثرہ کے ہاتھ کے. آپ علیہ السلام کو تسلیم نے پڑھا یا رسول اللہ وہ ایران والا قصہ. میں کہا ہاں یہ تھی امید جو آپ نے محض ایک مبارکباد کے اور ایک محض ایک اس کے اعزاز کے طور پر کسرا سراقہ کو نہیں کہا. آپ نے اپنے آپ کو اپنے ساتھیوں کو اور ان کے ذریعے پوری امت کو یہ تلقین فرمائی, یہ امید دلائی کہ حالات تبدیل ہوتے رہے. حالات میں بعض اوقات تاریکی ہو جاتی ہے, بڑھ جاتی ہے, بعض اوقات محسوس ہوتا ہے کہ راستے بند ہو گئے ہیں, لیکن انہی بند راستوں میں سے راستے تلاش کرنا, نئے راہیں نکالنا, مستقبل کی منصوبہ بندی کرنا, یہی کمال ہے اور یہی کامیابی ہے. آپ علیہ السلام نے اس وقت کامیابی کی یہ شاہ کلید, یہ بنیادی کنجی ہمیں ادا کی. اس کے بعد آپ علیہ السلام کی زندگی کے بہت سے مراحل ہیں, لیکن کامیابی کی امید دلانے کے بعد لوگوں کو کھڑا کر کے اعتماد ادا کرنا سکتے ہیں, اور اعتماد دلاتے ہوئے انسان کو سب سے پہلے جو چیز سیرت سے حاصل ہوتی ہے وہ کردار کی وہ روشنی ہے جو چہرے پر اس طرح چمکتی ہے کہ پھر زبان سے اپنا تعارف کرانے کی ضرورت باقی نہیں رہتی. انسان کو اپنا تعارف اپنی زبان سے اس وقت پیش آتا ہے, کرانا پڑتا ہے جب لوگ چہرے سے ہمیں پہچانتے نہیں. اگر مجھے پہچانتے تو مجھے نام دینے کی ضرورت نہیں, میں نام کب لوں گا جب مجھے کوئی جانتا نہیں ہوگا, جب مجھے اپنا تعارف کرانا ہوگا. آپ علیہ السلام معمول تھا کہ مدینہ منورہ میں جو بھی باہر سے قافلے آتے تھے ان کی خود آگے بڑھ کر نگہبانی کرتے, مہمان نوازی بھی کرتے تھے. اور بعض اوقات تو آپ نے اہتمام کیا, صحابہ کو پیچھے کر دیا. حبشہ سے مہمان آئے, آپ نے کہا یہ میرے صحابہ کی انہوں نے میزبانی کی ہے, ان کی میزبانی میں خود کروں گا. لیکن ایک موقع ہے, آپ باہر تشریف لے گئے, دیکھا تو قافلہ ٹھہرا ہوا ہے. آپ نے پوچھا کون لوگ ہو؟ فلاں ہیں. کہاں سے آئے ہو؟ فلاں جگہ سے. کیوں آئے ہو؟ انہوں نے اپنی مجبوری ضرورت بتائی. انہوں نے دیکھا آپ علیہ السلام نے ایک جانور اونٹ کھڑا ہوا تھا, آپ نے پسند کیا کہ بیچو گے, بیچے گا. آپ کتنے کا آؤ تو آپ کرتے نہیں تھے, آپ نے رسی پکڑی, چل پڑے. اچھا آپ تو وہاں پہ خریداری کے لیے نہیں گئے تھے, آپ تو وہاں پہ جو آنے والے مہمان تھے ان کو پوچھنے کے لیے گئے تھے, ان کی خیریت معلوم کرنے, ان کی ضرورتیں جاننے کے لیے گئے تھے. تو آپ کی جیب میں ظاہر پیسے نہیں تھے. آج کا زمانہ نہیں تھا کہ کریڈٹ کارڈ سے پیمنٹ ہو جاتی, ظاہر کو شکلیں ہوتی تھی, سکے ہوتے تھے, بھاری رقم ہوتی تھی. آپ علیہ السلام نے جانور کی رسی پکڑی, روانہ ہو گیا. ظاہر کہ ابھی پیمنٹ نہیں ہوئی ہے, ایک اجنبی شخص ہے, جانور کی رسی پکڑتا ہے, چلا جاتا ہے. سوال تو پیدا ہوں گے, تو ان میں جیب میں وہی شروع ہو گئے جب آپ نظر سے اجل ہو گئے. اس کو دیا جانور, بھائی جانتے ہو نہیں جانتے. پھر اگر وہ گزر گیا, اگر ہمیں نہیں ملا, اگر اس نے پیسے دینے سے انکار کر دیا, ظاہر سوال اٹھے تھے. لیکن ان میں ایک خاتون تھی, سارے سوالات ختم کر دیا. اس نے کہا بے فکر ہو, تمہارے پیسے کہیں نہیں جاتے, ضائع نہیں ہوتے, تمہیں مل جائیں گے. انہوں نے تم کیسے کہتی ہو؟ جو جملہ اس نے کہا یہ میرا اور آپ کا سبب ہے. اس نے کہا کہ میں نے ان کے چہرے پہ ایسی روشنی دیکھی, ایسی چمک دیکھی ہے, ایسا نور دیکھا ہے کہ وہ کوئی جھوٹے شخص کا نہیں. زبان سے سچا کہنا تو میں بھی, میرے لیے بھی آسان ہے, آپ کے لیے بھی آسان ہے, لیکن اس سچائی کو اس طرح اپنے اندر جذب کر لیں کہ ہمارا چہرہ سچا بن جائے, یہ ہے مومن کی معراج, یہ ہے اسلام کا بنیادی تصور, اور یہ ہے کامیابی کی بنیاد. اس سچائی کو لے کر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں کردار کی یہ رونقیں تقسیم کی ہیں, کردار کی یہ صفات تقسیم کی ہیں, تو پھر ان کو حوصلہ ملا ہے کہ وہ پھر پوری امت کی بلکہ پوری دنیا کی قیادت کر سکے, قیادت کر سکے. قیادت, لیڈرشپ آج کا بڑا کرنٹ ہے, بڑا تازہ ہے, بڑا چلتا ہوا ٹاپک ہے. لیکن ہم قیادت ڈھونڈتے ہیں تجارت کرنے والے لوگوں میں, سیاستدانوں میں, چھوٹی بڑی تحریکیں چلانے والوں میں, لیکن سب بھول جاتے ہیں کہ یہ ساری روشنی اگر ہمارے مزاج اور ہماری ضرورت
اور ہمارے دینی تقاضوں کے مطابق ہمیں مل سکتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قیادت یہ بھی آج کا زندہ عنوان ہے، اگر اس میں کوئی کام کرے، کرنے والے کر بھی رہے۔ قیادت میں سب سے پہلے جو چیز آج ہماری ضرورت ہے، آج ہماری قیادت کیا ہے؟ ہماری سب کانٹیننٹ کی بات کر رہا ہوں، آج ہماری قیادت رسمی مصنوعی چند حوالوں کا نام۔ ہمیں اپنے قیادت ثابت کرنے کے لیے کچھ چیزیں درکار ہیں، کچھ چیزوں کے ہم محتاج ہو کے رہ گئے۔ ہمارا پروٹوکول نہیں ہو، ہماری قیادت ختم ہو جاتی ہے، کوئی پہچانتا ہی نہیں۔ ہمارا کام جہاں کا ہو مصنوعی تو ہم بالکل صفر ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے تحفظ کے لیے یہ کائنات تشکیل دی گئی ہے، یہ وسائل ہمیں اللہ نے اس لیے عطا کیے تاکہ ہم محفوظ ہو سکیں۔ یہ قیادت نہیں ہے۔ اور اگر میں زیادہ اصرار ہو تو یہ کہوں گا کہ کم از کم یہ نبوی قیادت ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں۔ آپ علیہ السلام کی سنت کیا ہے؟ ہمارا طریقہ ہے نمایاں ہونا، آپ کا طریقہ ہے لوگوں میں مل کر گھل مل کر رہنا۔ یہ ہجرت کے واقعہ دیکھ لیجیے، آپ جب وہاں پہ تشریف لے گئے ہیں پہلی بار مدینہ منورہ، بالکل ابتدا میں قبا کی بات ہو رہی ہے، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حضرت ابوبکر صدیق نے دھوپ آنے کی وجہ سے سائمان نہیں کیا، تو کپڑا وپڑا نہیں ڈالا، کسی کو علم نہیں ہوا کہ ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کون سے۔ اس طرح مل کر آپ رہتے تھے۔ آپ نے منع کیا ہے کہ آپ جب چل رہے ہو تو لوگ آپ کے پیچھے چلیں، یعنی محسوس ہو کہ کوئی مقتدا جا رہا ہے اور کچھ ان کے متبعین پیچھے ان کا سفر کر رہے ہیں۔ نہیں، ساتھ چلو، مل کے چلو، اکٹھے چلو۔ نمایاں ہونا سنت نہیں ہے۔ نمایاں اگر انسان ہوگا تو پھر اسی چمک سے ہوگا، اسی رونق سے ہوگا جو لوگوں کو پہچانے گے۔ لوگوں کو اپنی پہچان کرانے کے لیے خود نمایاں ہونا یہ سیرت کا طریقہ نہیں ہے۔ میں کچھ اور کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سے جو قیادت ہمیں ملتی ہے، مدینہ منورہ کا ایک واقعہ عرض کر دیں۔ مدینہ منورہ میں جب آپ تشریف لے گئے ہیں تو مسلسل آپ علیہ السلام والتسلیم کو مختلف حوالوں سے چیلنجز کا سامنا تھا۔ مکے میں الگ چیلنج، مدینے میں وہ چیلنج اپنی نوعیت کے اعتبار سے تبدیل ہو گئے، لیکن ان کی شدت میں اضافہ ہوا۔ اس مدینہ طیبہ میں ایک بار افواہ پھیل گئی کہ دشمن حملہ ہوا ہے اور باہر بیٹھا ہوا ہے، یعنی اس نے مدینہ کا گھیراؤ کر دیا۔ اب ظاہر ہے کہ دشمن آ چکا ہے تو مقابلہ ہوگا۔ مقابلہ کرنے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ دشمن کتنا ہے، کس جانب سے آیا ہے، تاکہ اس کا مقابلہ کرنے کی پلاننگ کی جا سکے، صف بندی کی جا سکے، کیونکہ قوتوں لڑائی ہوتی تھی۔ آپ علیہ السلام تسلیم اس وقت صحابہ میں موجود ہیں، یعنی اس وقت ابوبکر بھی موجود ہوں گے، عمر اور عثمان بھی، علی بھی موجود ہوں گے، اس وقت طلحہ اور زبیر بھی موجود ہوں گے، خالد بن ولید بھی موجود ہوں گے، لیکن آپ علیہ السلام تسلیم نے ننگی تلوار لی ہے، گھوڑے پر سوار ہوئے ہیں، سب کو وہاں پہ ٹھہرنے کا اشارہ کیا ہے، تنے تنہا نکلے ہیں، مدینہ طیبہ کے گرد راؤنڈ لگایا ہے اور واپس آ کے کہا ہے کہ سو جاؤ، دور دور تک کسی دشمن کا امکان نہیں ہے، آرام کرو، اپنے گھروں میں جاؤ۔ تصور کیجئے کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ اکرام کے سامنے یہ عمل کیا ہوگا تو وہ ان کی آپ علیہ السلام و تسلیم سے عقیدت اور محبت میں کس قدر اضافہ ہوا ہوگا۔ ٹھیک ہے ہمارا سربراہ ہے، ٹھیک ہے آپ پیغمبر ہیں، ٹھیک ہے آپ مقتدا ہیں، ٹھیک ہے آپ سے ایمان کا رشتہ ہے، لیکن آپ ہمارے سربراہ بھی ہیں، اور سربراہ کی حیثیت سے آپ اس قدر فعال ہیں کہ آپ کہتے ہیں تم جا کے سو جاؤ، آرام کرو، میں دیر میں دیکھ لیا۔ یہ قیادت کا گر تھا۔ ہم بار بار یہ بات کہتے ہیں، دہراتے ہیں، اور ہمارا اصرار اسی بات پہ ہوتا ہے کہ صحابہ اکرام آپ علیہ السلام سے تسلیم سے بہت محبت کرتے تھے۔ آپ کا استعمال شدہ پانی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، آپ جہاں اپنا پسینہ بہانا چاہتے تھے وہاں اپنا خون بہانے کو اپنے لیے شرف اور اعزاز سمجھتے تھے۔ لیکن تصور کیجئے کہ یہ محبت ان کے درمیان، ان کے دلوں میں پیدا کیسے ہوئی؟ محبت ایک دو طرفہ عمل کا نام ہے، ایک طرفہ عمل نہیں ہوتا ہے۔ ایک طرفہ ہوتا ہے تو اپنی موت آپ پر بھی جاتا ہے، وہ پھر بہت عرصے زندہ نہیں رہتا۔ محبت کو جب لازوالیت عطا ہوتی ہے، جب اس کو دوام ملتا ہے، جب اس میں ایک استمرار کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، مسلسل چلتی چلی آتی ہے، تو اس کے پیچھے اس عمل کا ریفلیکشن ہوتا ہے جو سامنے سے آ رہا ہے۔
آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے صحابہ کی محبت در حقیقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ سے محبت کا ریفلیکشن ہے۔ قرآن حکیم کیا کہتا ہے؟ قرآن کریم تو یہ کہتا ہے کہ آپ اس قدر نرم دل ہیں، آپ ان کے لیے اس قدر آپ کے دلوں میں محبت ہے کہ یہ آپ کے سامنے ٹھہر نہیں سکتے، اور اگر آپ خوشرو ہوتے، آپ کے مزاج میں سختی ہوتی یا کسی قدر تلخی ہوتی تو یہ آپ کے قریب نہ آتے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی محبت سے ان کو تسخیر دیا ہے، اور پھر تسخیر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور چیز آپ کو عطا کی، ایک اور پہلو کی طرف آپ کی توجہ دلائی۔ آپ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہا کہ فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر۔ ہمارے یہاں ایک اور مسئلہ بھی انتظامی طور پر مجھے آپ کا اندازہ نہیں ہے، کبھی یہاں سمجھے کہ میں شاید یہاں اس ماحول کو دیکھ کے کہہ رہا ہوں، یہ مجموعی بات ہے۔ مجموعی بات یہ ہے کہ صاحبان اختیار اپنے کمروں میں بند ہونے کے بعد مشورے کی ضرورت اور اہمیت کو بھول جاتے ہیں۔ اگر ہم محض یہی تصور کر لیں کہ یہ وہ تلقین ہے جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نبی مکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کی ہے، میری اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو تو وحی کی نسبت حاصل ہے، وحی کی سہولت حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر وقت ہاتھ پکڑتا ہے، ہر وقت آپ کو وحی کے ذریعے ہدایت فرما دیتا ہے۔ ضرورت پیش آتی ہے اوپر سے وحی آ جاتی ہے، مجھے اور آپ کو تو یہ سہولت حاصل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کہہ رہا ہے وشاورہم فی الامر، اپنے کاموں میں مشاورت کے ذریعے صحابہ کرام کو شریک کیجیے۔ بنیادی طور پر مشاورت کا مفہوم صرف یہ نہیں ہے کہ میں نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور ان سے پوچھ لیا کہ تقریب ہو رہی ہے تو کھانے میں کیا ہوگا اور چائے کیسے ہوگی اور مہمانوں کو ریسیو کون کرے گا اور ان کے لیے کھانے کا اور بیٹھنے کا اور تقریب کا اہتمام، نظامت کا اہتمام کون کرے گا، صفائی ستھرائی لائٹ کون دیکھے گا۔ نہیں، اس کے ذریعے وہ لوگ، وہ افراد جن کو مشاورت کا حصہ بنایا جاتا ہے وہ تقریب کا پارٹ بن جاتے ہیں، وہ شریک ہو جاتے ہیں۔ وہ پھر ایک شخص کی تقریب نہیں رہتی، وہ 25 افراد کی 50 افراد کی تقریب بن جاتی ہے۔ پھر ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں اس وقت اس ایونٹ کا پارٹ ہوں، میں اس ذمہ داری کا ایک حصہ ہوں، اب یہ تقریب میرے گھر کی ذمہ داری ہے۔ دفتر کا معاملہ یہ ہوگا کہ ہم گھڑی دیکھیں، یہ وقت ہے ختم ہو، اور جب میرے گھر مہمان آئیں گے تو کسی نے گھڑی دیکھی ہے 7 بجے کے بعد مہمانوں سے نہیں ملوں گا، کیوں نہیں ملوں گا، اور یہ کیوں مل رہا ہوں میں گھر پہ 7 بجے کے بعد، اور دفتر میں 4 بجے کے بعد میں کیوں نہیں ملتا؟ اس لیے کہ وہاں مجھے ذمہ داری دی گئی ہے اور یہاں میں اپنی ذمہ داری از خود لے رہا ہوں۔ تو ایک ذمہ داری دینا ہے اور ایک ذمہ داری از خود لینا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشاورت کے عمل کے ذریعے صحابہ کرام کو ذمہ داریاں عطا کر دی، اور پھر عطا کرنے کے بعد آپ کی حوصلہ افزائی فرمائی، اور حوصلہ افزائی فرمانے کے بعد پھر آپ نے ان کو ان کاموں کا مختار بنا دیا، ان کو اختیار ادا کر کے جاؤ اور مرضی سے کرو۔ ایک دو مثالیں اور عرض کر دوں تاکہ یہ بات آگے بڑھ سکے۔ حوصلہ افزائی کا میں نے ذکر کیا، ایک چھوٹا سا واقعہ اور دیکھیے، غالباً غزوہ موٹا کا واقعہ آپ کے ذہنوں میں ہوگا۔ آپ علیہ السلام نے کوئی جلیل القدر صحابہ کو ایک مار کے میں بھیجا، اور آپ کو اندازہ تھا کہ یہاں صورتحال گمبھیر ہو سکتی ہے، تو آپ نے پہلے تو ایک بات کی کہ فلاں سربراہ ہوگا، یہ اگر شہید ہو جائے تو فلاں ہوگا، یہ شہید ہو جائے تو فلاں ہوگا، اور اس کے بعد چھوڑ دیا پھر تمہاری مرضی جس کو جاؤ سربراہ بنا لے گا۔ آپ نے 3 بنائے تھے تو 4 بنا دیتے، نہیں بنایا، صحابہ پہ اعتماد کیا کہ تم خود بھی سوچو، ٹھیک ہے 3 اسٹیپ میں نے دے دیے، 4تھا قدم تم اٹھانا۔ انہوں نے اٹھا لیا، وہ اسی ترتیب سے شہید ہوتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا تھا، وہ تو پورا ہو گیا، اور پھر آخر میں کمان آتی ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، جلیل القدر سپہ سالار ہے، ان کے سپہ سالار کی حیثیت سے دنیا بھر میں ان کو پڑھایا جاتا ہے، ان کو فالو کیا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے کہ انہوں نے کس مارکے میں کس حکمت عملی سے کام کیا، اس کی پوری تاریخ ہے، سب جانتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ وہاں ہوا یہ کہ مسلمان دشمن کے نرغے میں آ گئے، مشکل ہو گیا کہ وہ اپنی جان بچا سکے،
ہمارے یہاں تو ایک ہی تصور ہے لڑنے کا، مارو مر جاؤ ختم ہو جاؤ. اپنے آپ کو بچانا تو ہم کام سمجھتے ہی نہیں ہیں، بلکہ کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کے نشانے پر آئیں، کوشش کریں کہ لوگ ہمیں آگے مار جائیں اور پھر شہید ہو جائیں. تو ظاہر ہے شہید کا بڑا درجہ ہے. حضرت خالد بن ولید نے یہ نہیں کیا، وہ جتنے بھی صحابہ بچے ان کو بچا کر واپس لے آئے. جذبات کی فضا تو ہر جگہ ایک جیسی ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ لوگ موجود ہوتے ہیں. تو جب وہ واپس لوٹے تو ظاہر ہے کہ جنگ میں کامیاب ہوتے تو لوٹے تھے. تو کسی نے ایک دو نے، ظاہر ہے کہ صحابہ کرام میچور لوگ تھے، ان کی اکثریت کے سینئر حضرات کی بات نہیں ہو رہی، کسی ایک نے ایسی چندہ پھرتے جملہ کہہ دیا کہ بھائی بھاگ کے آ گئے. یہی کہا جائے گا، فرارون کا لفظ استعمال کیا. اب حضرت خالد بن ولید کو کہا گیا، سپہ سالار وہ ہے، ان کے جو صحابہ ہیں ان کو کہا گیا ہوگا، لیکن جواب آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم دیتے ہیں جو میدان میں موجود نہیں ہے، جنہوں نے حضرت خالد بن ولید کو کمان نہیں دی. آپ نے تو کہا تھا کہ اپنا منتخب کر لینا، صحابہ نے منتخب کر لیا، سینئر وہی تھے، سپہ سالار زیادہ اہم وہی تھے. لیکن آپ ان کی جانب سے از خود جواب دیتے ہیں، کہتے کہ نہیں یہ فرارون نہیں ہے بل ہم کرارون، یہ آئے ہیں دوبارہ جانے کے لیے. فرار وہ ہوتا ہے جو آتا ہے کبھی نہ جانے کے لیے، یہ آئے ہیں تیار ہو کر اپنی صلاحیتوں کو اور اپنے وسائل کو اثر نو مجتمع کر کے دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے. ان کو فرار مت کہو، یہ دوبارہ لوٹ کر جائیں گے. تصور کیجیے خالد کا تو بہت بڑا درجہ ہے. کوئی بھی سربراہ وقتی طور پر پسپائی اختیار کرنے والے شخص کے لیے ایک بار اس کی غیر موجودگی میں یہ جملہ کہے، اس کا حوصلہ کہا جائے گا. اس کے حوصلے کی بلندی دنیا میں بیٹھ کر کوئی ناپ سکتا ہے؟ اور پھر وہ حوصلہ افزائی کے کلمات ذات رسالت مآب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زبان سے نکلے تو ان کا وزن کتنا ہوگا جو ان صحابہ کرام نے محسوس کیا ہوگا. یہ حوصلہ افزائی تھی، یہ صحابہ کرام پہ دست شفقت تھا، یہ ان پر اعتماد تھا. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صرف ٹاسک نہیں دیا، ہمارا ٹاسک دیا جاتا ہے، ذمہ داریاں اسائن کی جاتی ہیں، لیکن حوصلہ افزائی نہیں. ذمہ داریاں اسائن کی جاتی ہیں لیکن ان کے پشت پر ہاتھ نہیں رکھا جاتا. ذمہ داریاں اسائن کی جاتی ہیں لیکن اس کے بعد پھر ہم اپنے اب کہہ سکتے ہیں کہ تنابے بھی کھینچ لیتے ہیں، پھر ہم بہت سختی کے ساتھ بات کچھ بھی کرتے ہیں اور پھر جو ریالٹیز ہوتی ہیں وہ بھی ہم سے نظر انداز ہو جاتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذمہ داری اسائن کی اور پھر حوصلہ افزائی کی، اور حوصلہ افزائی کے ساتھ ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کو اس قدر مطلب موٹیویشن کی لیول پہ اس قدر بلندی پر لے گئے کہ اس کے بعد ممکن نہیں تھا کہ کوئی واپس لوٹ جائے. حضرت معاذ بن جبل کا واقعہ بار بار پا جاتا ہے، بار بار بیان کیا جاتا ہے، لیکن اس کو ایک اور زاویے سے دیکھنے کی بھی ضرورت ہے. حضرت معاذ کو جب یمن کی ذمہ داری دی تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کو روانہ کیا، رخصت کیا. اب آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام کا معمول کیا ہے. میں پھر دوہراتا ہوں کہ آپ وضو فرماتے ہیں تو آپ کا استعمال شدہ وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے. آپ حجامت بنواتے ہیں تو آپ کے کٹنے والے بال زمین پر نہیں گرتے. یہ تو عقیدت کا معاملہ ہے. لیکن معاذ جب روانہ ہوتے ہیں تو کیا صورت بیان ہوتی ہے روایتوں میں؟ کہتے ہیں کہ معاذ گھوڑے پر سوار ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. پہلی نظر میں یہ ممکن ہے، اگر ممکن نہیں ہے تو اس وقت کیسے ممکن ہوا ہوگا؟ معاذ نے منع نہیں کیا ہوگا، اصرار نہیں کیا ہوگا، ضد نہیں کی ہوگی. سب کچھ کرنے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکمن بٹھایا ہوگا تو بیٹھے ہیں نا، ورنہ تو نہیں بیٹھ سکتے تھے. اور اس کیفیت میں پھر کیا ہوا؟ ہم اگر ذمہ داری دیتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ بھائی یہ کرنا ہے، اس کے لیے یہ طریقہ ہے، بس دیکھو بھائی کوئی مسئلہ ہو تو واٹس ایپ کر لینا. آپ نے کیا کہا؟ بھائی فیصلہ کیسے کرو گے؟ چلے قرآن سے. اب احتیاط بھی دیکھیے، میری اور آپ کی زبان بھی دیکھیے. ہم لوگ جب اس میں کہتے ہیں تو خدا جانے کیا کیا کہہ جاتے ہیں. آپ نے کیا پوچھا؟ فَإِن لَمْ تَجِدْ. آپ نے یہ کہا قرآن میں نہ ہو، یہ نہیں کہا. آپ نے کہا تمہیں نہ ملے
اس کا فرق تو سب سمجھتے ہیں کہ ایک ہے موجود نہ ہونا، ایک ہے نہ ملنا۔ آپ نے کہا فَإِلَّمْ تَجِدْ، اگر تمہیں نہ ملے تم نہ پاؤ، تو اللہ نے کہا آپ کی سنت، آپ کا طریقہ میں اتنے عرصے سے آپ سے سیکھا ہوں۔ آپ نے پھر کہا فَإِلَّمْ تَجِدْ، سنت میں بھی نہ ملے کیا کرے گا؟ وہ تو موجود ہے، موقع پہ موجود ہے نا، کوئی ای میل، واٹس ایپ، فیکس، کوئی سہولت میسر نہیں ہے، کوئی ہارڈ لائن کال۔ انہوں نے کہا اجتہد برأیی، میں اپنی رائے سے فیصلہ کروں گا، میں اور آپ کر سکتے ہیں آؤٹ آف دا وے، قانون سے باہر چل کر نہیں کر سکتے، تو کیا معاذ کر سکتے تھے؟ اعتماد دیکھیے، آپ نے دوسرا سوال نہیں کیا، اپنی رائے سے کیسے کرو گے؟ انہیں پتا تھا کہ میں اجتہد برأیی کا مطلب کیا ہے۔ یہ جب کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی رائے سے فیصلہ کروں گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رائے جو قرآن و سنت سے مستنبط ہوگی، وہ رائے جو میرے طریقے اور قرآن کریم کی تعلیمات سے ماخوذ ہوگی۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے وہ شاباش دی، لیکن شاباش دینے کے الفاظ بھی دیکھیے۔ ڈائریکٹ آپ کہتے تھے شاباش، ڈائریکٹ کہتے تھے بہت اچھا، آسن تھا، بہت گڈ، زبردست، آپ نے ڈائریکٹ اللہ کا شکر ادا کیا۔ اللہ تیرا کرم ہے، تیرا انعام ہے، تیرا احسان ہے کہ تو نے اپنے نبی کے نمائندے کو، اپنے نبی کے فرستادے کو یہ قوت عطا کی، یہ طاقت اور علم عطا کی کہ وہ وہی سوچ رہا ہے جو میں سوچ رہا ہوں، وہ وہی کہہ رہا ہے جو میں چاہتا ہوں۔ یہ خود اس وقت ایک کہہ سکتے ہیں کہ آپ اطلاعات و تسلیم کی موٹیویشنل اپروچ تھی۔ ایک ہے ڈائریکٹ کہنا، ایک ہے آپ اللہ، یہ ایسی کیفیت ہے کہ بچہ آئے آپ کے پاس چھوٹا کہ پاپا میں کامیاب ہو گیا، ایون گریڈ ہے، آپ سے دن دیتا ہے، ایک ہے آپ اس کو گلے لگا لیں، ایک ہے آپ اس کو شاباش دیں، جیب میں سے کوئی گفٹ نکال کے پیسے ویسے دے دیں، کوئی اور چیز آپ کے پاس موجود ہے، اور ایک ہے آپ سجدے میں گر جائیں، اللہ تیرا کرم ہے، تو نے بچہ بھی دیا اور بچہ بھی صالح دیا، بچہ بھی دیا، بچہ بھی پڑھنے والا دیا۔ اس کا تاثر کیا لے گا بچہ؟ اللہ کا حضور، اللہ کی قربت، اللہ کا تعلق بھی، اور یہ بھی کہ یہ جس نے مجھے بھیجا ہے، جو میرا باس ہے، جو میرا ذمہ دار ہے، وہ مجھ پہ اتنا فخر کرتا ہے، تو اب میری اپنی صلاحیتوں کے اظہار کا وقت ہو چکا ہے، اب مجھے پوری احتیاط کے ساتھ کام کرنا ہے۔ اور یہ حوصلہ افزائی اگر دیکھنی ہے، اعتماد دیکھنا ہے، صحابہ کرام کو تیار کرنے کا عمل دیکھنا ہے، تو آپ آخری لشکر دیکھیں۔ ایک تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا موقع ہو تو انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے کہ عہد نبوی میں نوجوانوں کو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کس طرح استعمال کیا۔ عہد نبوی اور نوجوان یہ بنیادی ٹاپک ہے جو ہمارے درسگاہوں کا عنوان ہونا چاہیے۔ موقع ملا تو اہتمام سے گفتگو کریں گے انشاءاللہ، لیکن دیکھیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم زندگی کا آخری لشکر روانہ کرتے ہیں، جو بہرحال پھر آپ کی زندگی میں روانہ نہیں ہو سکا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے روانہ کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کا سربراہ کس کو بنایا ہے؟ حضرت اسامہ کو۔ اسامہ کی عمر کیا تھی اس وقت؟ کیا عمر؟ 16-17 سال۔ 17 سال کی عمر میں کس کو بنایا ہے سربراہ، اور کس پہ بنایا ہے، اور کس کی موجودگی میں بنایا ہے؟ ابو بکر کی، عمر کی، عثمان اور علی کی موجودگی میں بنایا ہے، خالد بن ولید کی اور طلحہ اور زبیر کی موجودگی میں بنایا ہے۔ دوسرے صحابہ بھی آپ استعمال کر لیجیے۔ اس ذمہ داری پہ حضرت اسامہ کو کیوں بنایا؟ ہمارے ہاں یہ بھی ایک سبق ہے سیکھنے کا، سیرت طیبہ سے جو چیز ہمیں ملتی ہے وہ ہمارے معمول کے برخلاف ہے۔ ہم نوجوانوں کو ذمہ داری دیتے ہوئے ڈرتے ہیں، دے دیتے ہیں تو پھر ان کے کان بروڑتے رہتے ہیں، مطلب فری ہینڈ نہیں ملتا۔ لیکن فری ہینڈ دینے سے پہلے تربیت دینی ضروری ہے، ٹریننگ دی جائے گی، ٹریننگ دینے کے بعد ان کو ٹاسک دیا جائے گا، ٹاسک دینے کے بعد فری ہینڈ دیا جائے گا، یہ ہے سیرت۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد یہ ہوگا کہ جب 17 سال کا نوجوان آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دربار سے اذن پا کر، حوصلہ افزائی پا کر اور حکم پا کر جب وہ نکلے گا، تو پھر وہ آگے 100 سال کے لیے ایک لیڈرشپ تیار کرے گا۔
کہ آپ 60 سال 70 سال کی کسی شخص کو ذمہ داری دیں گے، یقیناً وہ نوجوانوں سے بہتر کرے گا، لیکن طاقت ہے کب تک کرے گا؟ ادھر وہ ذمہ داری ادا کرے گا، ادھر اس کا وقت پورا ہو جائے گا، اور اس کا نقصان کیا ہوگا کہ فرسٹ ہماری جو لیڈرشپ کے جو را ہے، پہلی را وہ ختم ہو جائے گی، اور ہمارے پاس سیکنڈ لیڈرشپ تیار نہیں ہوگی، تھرڈ لیڈرشپ تیار نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کامیابی کے ہمیں پورا عطا کی ہے، جو کامیابی کا جوہر ہے، وہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ اعتماد کرو اور مستقبل کی تیاری کرو، اعتماد کرو اور لوگوں کو اختیار دو، کام تقسیم کرو، صلاحیتیں بناؤ، صلاحیتیں پیدا کرنے کے بعد صالحین کا انتخاب کرو اور ان کو ٹاسک دے کر ان کو چھوڑ دو اور ان کو کہو کہ وہ اپنی رائے سے خود فیصلہ کرے اور اس ذمہ داری کو پورا کرے۔ یہ ذمہ داری ہے پوری کائنات کو چلانے کی ذمہ داری ہے، اس کائنات میں خلیفۃ اللہ فی الارض کی ذمہ داری ہے۔ یہ ذمہ داریاں غاروں میں بیٹھ کے پوری نہیں ہوگی، غار میں بیٹھنے کی اجازت ہے، لیکن صرف اس شخص کو جو اس نظام میں مسفٹ ہو، اور مسفٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ سمجھے اور یہ یقین رکھتا ہو کہ میں اگر یہاں کروں گا تو کام کوئی نہ کوئی میرے ہاتھ سے غلط ہی ہو جائے گا، کوئی نہ کوئی کام ایسا سرزد ہو جائے گا جو میرے لیے یا معاشرے کے لیے نقصان دہ ہوگا، وہ گھر بیٹھ جائے وہ گھر۔ لیکن اس کائنات کو چلانے کے لیے اتنے بڑے نظام کو اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں نظام عطا کیا ہے تو اس کائنات کو چلانے کی ہمیں صلاحیت کی عطا کی ہے۔ اس صلاحیت کا شکرانہ یہ نہیں ہے کہ ہم صبح شام یہ کہیں کہ ہمیں صلاحیت نہیں ہے، بلکہ اس کا شکرانہ یہ ہے کہ ہم اپنی صلاحیت کو جانچیں اور پھر ذمہ داری ادا کریں، لیکن ذمہ داری دیانت سے ادا کریں، اس اخلاق کی روشنی کے ساتھ ادا کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہمیں حاصل ہونی چاہیے۔ یہ محض اس طرح کا کام نہیں ہے کہ ہم نے ربیع الاول میں آپ علیہ السلام کے تسلیم کا نام لیا اور میلاد کی محفلیں جما لی۔ یقیناً یہ محفلیں روز و شب چلنی چاہیے، صبح و شام ہمارے گھروں کو روشن کرنا چاہیے، لیکن جو حکم کے درجے کی چیز قرآن کریم نے ہمیں عطا کی ہے وہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ ہے۔ لیکن اس بات ہمیں کو سمجھنا بھی ہوگا، جاننا بھی ہوگا، پڑھنا اور پڑھانا بھی ہوگا، اپنے اندر بھی اتارنا ہوگا، اور اس طرح اتارنا ہوگا کہ وہ اندر جا کے ہمارے اندر کو بھی روشن کرے، باہر کو بھی روشن کرے۔ اور یاد رکھنے کی چیز یہ ہے کہ تو اس سے پہلے کا جو ماضی تھا، آپ علیہ السلام تسلیم سے پہلے کا جو ماضی تھا، تو اس سے پہلے کا جو ماضی تھا ہزاروں کا صحیح، اب سے تا حشر جو پردہ ہے وہ تنہا تیرا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پردہ کو منور کرنے کی اور سیرت طیبہ کے ذریعے منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔